بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان وفات عائشہ بنت ابی بکر محمد کی تیسری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کی فضیلت کے بارے میں بیان اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ سیدہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 عیسوی وفات پائی۔ بحوالہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ سرید ایک کھانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا کی فضیلت باقی کانوں پر۔ البخاری کتاب المناقب۔ اما المومنین حضرت عائشہ بہت زیادہ عبادت گزار، روزے دار اور تہجد گزار تھی۔ اما المومنین کا نام عائشہ آپ کے القاب صدیقہ و عمیرہ و عصیبیت حبیب اللہ یعنی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شریک حیات۔ نجم العلام النساء میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت نبوت کے 5ویں سال یعنی شوال سن 9 قبل ہجرت جولائی 614 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھیں۔ سیرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ نگار صفحہ 597 پر رقمطراز مدینہ منورہ میں رخصتی کے بعد حضرت عائشہ نے مسجد نبوی کے ارد گرد بنی ہوئی حجروں میں سے اسی حجرے میں قیام فرمایا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما کر مدفون ہے۔ یہی حجرے ازواج محترات کے مستقبل گر تھے۔ حضرت عائشہ زندگی بھر مسجد کی اسی حجرے میں مقیم رہی۔ حضرت ابو بکر کا گھرانہ سب سے پہلے نور اسلام سے فیض یاب ہوا، چنانچہ حضرت عائشہ نے مسلمان ماں باپ کی گود میں آنکھیں کھولیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین رفیقہ حیات تھی۔ وہ صاحب جمال تھی، سرخ و سفید رنگ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب حمیرہ رکھا۔ حضرت عائشہ حسن نیت اور پاک باطنی کا فکر تھی۔ حضرت عائشہ کی فضیلت اور مناقب کے بارے میں سیرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاضل مقالہ نگار صفحہ 601 پر لکھتا ہے، حضرت عائشہ کی زندگی ایک خاندار مسلمان خاتون کے لیے نمونہ ہے جو اپنے گھر کی مکمل نگہداشت کرتی ہے اور اپنے ماحول کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ایک مثالی صورت دینے کی تگ و دو میں مصروف رہتی ہے۔ اما المومنین حضرت عائشہ کے لیے سب سے بڑا امتیاز تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہستی کی محبوب ترین رفیقہ حیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے وصال فرمایا تھا۔ اب اما المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے علمی کمالات کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ حضرت عائشہ سے مروی احادیث کے کل تعداد 2210، ان میں سے 1297 حدیث صحیحین میں شامل ہے۔ ان میں سے 174 متفق علی اور بخاری میں 54 اور مسلم میں 99 ہے۔ حضرت عائشہ کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو موسیٰ الشعریٰ فرماتے ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی علمی مشکل آئی ہم نے حضرت عائشہ کے پاس اس بارے میں علم پایا ہے۔ نامور تابعی حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے بزرگ صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ سے علم الفرائض اور وراثت کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ قرآن حدیث فقہ شعر عرب کی تاریخ انساب پر اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ نامور تابعی حضرت عروہ فرماتے ہیں
میں نے قرآن، علم، الفرائض، حلال و حرام، شہر عرب کی تاریخ اور ان کے انصاف پر حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کو عالم نہیں پایا۔ ابن عبد البر کی بقول حضرت عائشہ 3 علوم میں اپنے عہد میں طاق تھی، یعنی علم الفقہ، علم الطب اور علم الشعر۔ اما المومنین کو سینکڑوں اشعار اور قصائد بھی یاد تھے۔ بحوالہ سیرت خیر النام صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 604 امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ کے علم کو تمام ازواج مطہرات بلکہ تمام عورتوں کے علم کے ساتھ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم بڑھ جائے گا۔ ابن اعظم نے حضرت عائشہ کا شمار ان 7 صحابہ میں کیا ہے جن کے فتاویٰ اور صحابہ میں سب سے زیادہ چلتے تھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں حضرت عائشہ فقہ میں امت کے تمام عورتوں سے زیادہ عالم تھی۔ امام الزرکشی نے اپنی کتاب المتبر میں صراحت کی ہے کہ مسائل فقہ میں حضرت عمر اور حضرت علی حضرت عائشہ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اما المومنین حضرت عائشہ کی ذات مسلمانوں کے لیے ایک ایسی دانشگاہ تھی جس سے مسلمان خواتین سمیت تمام صحابہ کرام نے فیض حاصل کیا۔ ازواج مطہرات کا یہ علمی اور فکری فیضان خواتین اسلام کی فکری بیداری کی صورت میں اب تک موجود ہے۔ حضرت عائشہ اپنے خطوط میں بسم اللہ کے بعد یہ لکھتی تھی: عائشہ بنت ابی بکر اللہ کے محبوب ترین رفیقہ حیات کے قلم سے۔ تاہم اکثر سمانخ نگاروں نے حضرت عائشہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ پڑھ سکتی تھی لیکن لکھنا نہیں جانتی تھی۔ حضرت عائشہ بڑی فصیح و بلیغ زبان بولتی تھی اور خطابت میں منفرد مقام کی حامل تھی۔ الخنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد تمام خلفائے کے خطبات سنے ہیں، لیکن میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو فصیح نہیں پایا۔ بحوالہ ترمذی ان کے پاس قرآن مجید کا ایک قلمی نسخہ موجود تھا جسے انہوں نے اپنے غلام ابو یونس سے لکھوایا تھا۔ قرات کے بعض طریقے بھی ان سے مروی ہے۔ تابعین میں اکابر علماء کے اکثریت ان کے شاگردوں کی صف میں شامل ہیں۔ انہیں شعر و سخن سے بھی دلچسپی تھی اور حسب موقع شعر پڑھ دینے کا ملکہ تھا۔ ان کی فضاحت بھی مشہور تھی۔ تاریخ عرب اور دیگر مضامین سے وہ خوب واقف تھی۔ بحوالہ سیرت خیر النام صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 605 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے بیشتر 13 دن علیل رہے، جن میں سے آخری 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح خدمت اور تیمارداری کی وہ ان کے لیے بہت بڑا شرف اور امت کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے سالانہ مصارف کے لیے وظیفے مقرر کر دیے تھے۔ فتح مکہ کے بعد پورا جزیرہ العرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھا۔ مال و دولت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھی، لیکن اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے تنگ دستی کی زندگی بسر کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں امہات المومنین کے لیے عام صحابہ کرام سے زیادہ وظیفے مقرر کی۔ تمام ازواج کے 10,000 ہزار اور حضرت عائشہ کے لیے 12,000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا، اس لیے کہ وہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی۔ بقول سعید سلیمان ندوی سیرت عائشہ صفحہ 197 پروفیسر محمد رضا خان نے حضرت عائشہ کی حالات زندگی اور خدمات اسلام کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے: کشانہ نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے آپ کے خداداد قابلیتوں کو وہ جلا ملی کہ عورتوں کے بارے میں دین کے اکثر مسائل امت نے صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ میں نے آدھا دین حضرت عائشہ کی برکت سے سیکھا۔ بحوالہ پروفیسر محمد رضا خان تاریخ مسلمان عالم صفحہ 92 ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے زندگی کا باقی حصہ مدینہ منورہ میں نہایت فقار اور خاموشی سے گزارا اور دین کے اشاعت و تبلیغ میں مصروف رہی۔ آپ کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی ذات، قناعت پسندی، اللہ کی عبادت گزاری، انسان ہمدردی اور صاف عقیدہ اور اخلاق عالیہ کی وجہ سے صحابہ کرام کی عقیدت مندی کا مرکز بنی رہی۔ آپ کی مبارک سیرت دور جدید کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ تقلید ہے۔ آپ 17 رمضان المبارک 28 کو فوت ہوئی اور اپنی وصیت کے مطابق مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے مبارک سیرت میں دور جدید کے خواتین کے لیے حسب ذیل پیغام ہے: ایک، دور جدید کی خواتین ام المومنین کی طرح اپنا گھر ایک مثالی اسلامی گھر بنائے۔ 2، ہمارے خواتین اپنے آپ کو ام المومنین کے نمونے کے مطابق دینی علوم سے آراستہ کرے اور یہ پیغام امت تک پہنچائے۔ حضرت عائشہ کے فضائل پر پاکستان میں خواتین کے تعلیمی اداروں میں سیمینار ہو۔ 4، ہماری خواتین عائشہ کے نمونے کے مطابق اپنی شوہروں کی خدمت گزاری میں وقت گزارے۔ 5، ہماری خواتین زہد و تقوی، قناعت پسندی، انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کو ام المومنین کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں اپنا شعار بنائے۔ 6، دور جدید میں مسلمان مردوں کا بھی فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان سے احترام اور محبت سے پیش آئے۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔